Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am talking to my students of class 8. Today, I am starting a new topic about literature, and this topic is a love story. It is a very famous love story of Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. They were just the person belonging to two different families, and that the families were dagger drawn. They were the dagger drawn family. Dagger drawn का मतलब है एक दूसरे को काट दे, मार दे, जान से खूनी दुश्मनी, जिसके ना जल्दी कुर्सी दुश्मनी। ऐसे दुश्मन के इनके नौकर भी एक दूसरे से मिलते थे तो खून की आंखों में खून होता था, जो उनसे मुड़ा। That's the point. So, my dear students, I am telling about introduction to this very story. The story of about a young woman and a young man. The man is Romeo and the girl is Juliet. The Romeo belongs to that family which is just opponent, or they are the enemies to the others, the Julius families. Both. However, the Romeo and Juliet. The Juliet from Capulet, that is called Capulet, and Romeo from Montego. However, let's see, these two people loved each other very much. One night, the parents of Juliet arranged a big feast. That means a great feast, dinner. एक रात इनके लोगों ने, जूलियट के वालिदैन ने जबरदस्त किस्म का एक शाया हमको कहते हैं, उन्होंने एक डिनर अरेंज किया जिसमें एवरीवन, द नोटेड पीपल, जो मशहूर लोग थे, जो वहाँ के पॉपुलर लोग थे, खूबसूरत औरतें, हसीनाएं, दोशीदाएं, द ब्यूटीज ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड एक्सेप्ट द मॉन्टेगो। अगर वो रोमियो की फैमिली से नहीं थी तो नो नॉट, उनको नहीं, सिवाय पूरा शहर इनवाइटेड था, लेकिन रोमियो के खानदान का कोई फर्द इनवाइटेड नहीं था। लेकिन फिर भी हुआ ये कि रोमियो के दोस्त ने उससे कहा कि यार चलो हम लोग मास्क पहन के डांस होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, तुम आ जाओ। तो दोस्त के सहारे में ये भी मास्क पहन के पहुंच गए वहां पर, और मास्क पहुंच कर उन्होंने जब देखा वहां कंडीशन, तो एक लड़की उसको लगी बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हंसी। उसने कोशिश करके उससे बातचीत की। जब आवाज़ सुनी तो पता चला ये तो वही है जिसकी बात कर रहे हैं, शी वाज द जूलियट। However, during this very dancing procession, one of her cousins, the one cousin of Juliet, just identified, and he learned from the voice of Romeo that he was Romeo, and he tried to just kill him at that moment, but the parents of the Juliet stopped him. The Lord of the Capulet stopped him to do so. उन्होंने रोक दिया उसको कि नहीं, इस वक्त हमारी तकलीफ खराब हो जाएगी, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। However, Romeo silently left the feast. Romeo तो वहां से निकल गया किसी तरीके से, और उसके बाद एक और उसने हरकत की, वो दीवार कूद कर और जूलियट के घर के पीछे जो बाग था वहां पहुंच गया। लेट नाइट जूलियट जो थी वो खिड़की में ख्याल में थी और सोच रही थी कि रोमियो कहाँ होगा, किधर होगा, कैसा होगा, बड़े परेशान थी। और उसने मुंह से बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, रोमियो तुम कहाँ हो, तुम किस खानदान में हो, तुम मेरे खानदान के हो जाओ, मैं तुम्हारे इस किसी की बातें वो करने लगी। रोमियो ने नीचे से जवाब देना शुरू कर दिया, अरे तुम फिक्र नहीं करो, तुम जिस चाहो नाम से मुझे पुकारो, यू आर फ्री टू जस्ट कॉल मी फॉर व्हाटएवर नेम यू लाइक। ये बात तो सुन घबरा गई, लेकिन नीचे से जब देखा ऊपर, ओहो माय गॉड, ये तो रोमियो है। हाउएवर दे टॉक something and she promised to send him a messenger and he left. 12 रात वहां पर वो वहां से वापस आया। फिर उसके बाद जनाब उसको जूलियट का मैसेज आया कि भाई अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो बोलो, कुछ कर दो।
یہ رومیو نے اپنا اس کا ایک دوست تھا پادری فریر، اس کے ساتھ پاس گیا اور اس سے بات کی کہ بھائی کسی طریقے سے میری شادی کرا دو۔ اس نے بھی کہا ویری گڈ، میں شادی کرا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا، آ جاؤ خاموشی سے، ہو سکتا ہے شادی کے بعد دونوں خاندان مل جائیں ایک دوسرے سے۔ سو اس نے چھپ کر جولیٹ اور رومیو نے شادی کر لی، اور اس پادری نے شادی کرائی اور اس کو ایک مشورہ دیا کہ رومیو تم فوری طور سے گھر سے نکل جاؤ یا شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، وہ جو کزن تھا جو اس کو اس دعوت میں جو مارنے کا اس کا ایک دن جھگڑا ہو گیا تھا سڑک پر رومیو کے دوست سے جو اس کو لے کے گیا تھا، اس پر جھگڑا ہوا تو اس نے رومیو کے دوست کو مار دیا، رومیو نے اس کو اس کزن کو جان سے مار دیا تھا۔ تو اس بنیاد پر اس کو شہر بدل کر دیا تھا وہاں کے بادشاہ نے، تو رومیو کا وہاں رہنا بھی مشکل تھا۔ تو پادری نے پھر شادی کرا کے اسے شہر بدل سے بولا دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے شہر چلا گیا۔ یہاں پر جولیٹ کی بات نے اس کی شادی طے کر دی۔ The father of the Juliet just asked her to marry a certain person. He set the marriage for her. She could not tell that she was already married. اس کو بتا اس کے لیے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بتایا اپنے باپ کو میں نے تو شادی کر لی۔ ادھر یہ ہوا کہ فریر نے جو پادری تھا اس نے جولیٹ کو مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دوا پلا دیتا ہوں کہ تم 2-3 روز کے لیے اتنا بے ہوش ہو جائے گی کہ لوگ سمجھیں گے تم مر گئی اور تمہیں دفن کر دیں گے، اور یہ بات میں جانتا ہوں اور تم جانتی ہو۔ 2-3 روز کے بعد ہم تمہیں نکال لیں گے وہاں سے خاموشی سے اور ادھر رومیو کو اطلاع کر دیں گے۔ یہ بات جولیٹ کی سمجھ میں آ گئی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ادھر اس کے بعد میں شادی کی بات تیاریاں شروع کر دی۔ جب شادی کا دن قریب آیا تو جولیٹ نے وہ دوائی کھا لی، اور دوائی کھانے کے بعد وہ بالکل ایسی بے ہوش ہو گئی جیسے مر جاتی۔ ادھر فریر نے جو پادری تھا اس نے رومیو کو خبر بھیجی کہ بھائی جاؤ اس کو بتا دو کہ ہم نے ایسی ایسی پلاننگ کے لیے، تم 3-4 روز کے بعد آنا، قبرستان میں سے جولیٹ کو نکال کے لے جانا۔ لیکن خبر لیٹ ہو گئی، اور وہ پہنچ نہیں سکا آدمی رومیو کے پاس، لیکن رومیو تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ جولیٹ مر گئی۔ یہ اطلاع البتہ کیونکہ بری خبر جلدی پھیلتی ہے، رومیو کو یہ خبر پہنچ گئی کہ جولیٹ مر گئی، اب کیا کرے بیچارہ۔ وہ آیا چھپتے چھپاتے قبرستان میں، جب پہنچا تو اس کے دشمن بھی وہاں موجود تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، اس دوران وہ پتہ چلا فریر بھی وہاں پہنچا تھا، اس نے خبر خود کے جولیٹ کو نکالا ہے، لیکن یہاں پر اس نے رومیو نے خودکشی کر لی کہ وہ مر گئی ہے، اس نے جو خودکشی کر لی اس کی خبر پہ آ کے۔ ادھر جولیٹ نے جب یہ دیکھا کہ جناب یہ مر گیا ہے تو اس نے جو خودکشی کر لی، اس نے اپنا خنجر نکال کے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، اور یوں دونوں مر گئے۔ لیکن اب کہانی پلٹ گئی، جب یہ دونوں مر گئے تو دونوں کے خاندان کے لوگ بڑے بزرگ وہاں پہنچے تھے، تو پادری جس نے شادی کرائی تھی اس نے ان کو سب کو دلیل کیا۔ He told them both that you are the person, the cause of the death of these two people. These people had done something to patch up between these two families to end the enemy, but you did not. And because of your cruelty, these two persons died, and you are responsible for that. The parents of both Capulets and Montego were ashamed of their character. کہ والدین دونوں خاندان کے بزرگ اب شرمندہ ہو رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، کیوں ہم نے ایسا کیا؟ اگر ہم چاہتے تو لڑائی ختم ہو سکتی تھی، کیا ضروری تھا زندگی میں لڑتے؟ بہرحال ان دونوں نے مر کر اپنے خاندانوں کے درمیان صلح کرا دی۔ پادری کے زور دینے پر دونوں خاندان کے بزرگوں نے آپس میں صلح کر لی اور پھر ان دونوں کے لیے روئے۔ ورن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی، کھیت والی بات ہے کہ کہانی اصل میں یہ ہے کہ ان لو اسٹوری میں دو نوجوانوں نے اپنی جان دے کر اپنے دشمن خاندانوں کو، ڈیگر نام جو ایک دوسرے کے دشمن ہو،
دشمن خاندانوں کو دوستوں میں تبدیل کر دیا. اینڈ دس از the message. Thank you, my students. Next time I will meet you with the chapter in detail. اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی باقاعدہ چیپٹر کے ساتھ. ہم اس کو باقاعدہ پڑھیں گے. ابھی آپ کو میں نے کہانی کا لب لباب سمجھا دیا, آپ کو ایک تعارف دے دیا. تو اگلے لیکچر تک اللہ حافظ. السلام علیکم. ادھر دیکھیں بند ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا, بند ہو گیا. پھر اس کو آف کر